السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر اسلامک مسائل آف انڈیا میں آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور پھر سے کچھ اہم سوال لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب ان سوال و جواب سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے علم میں اضافہ کریں گے اور اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی کلپ کا ٹاپک سورج گرہن کیوں ہوتا ہے، اس سے کیا نقصانات ہیں، اس کی عبادتیں کس طرح سے ہوتی ہے، کیا اس کی کوئی خاص نماز ہے، یہ سارے سوال ہم مفتی صاحب سے آج رکھنے والے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں۔ مفتی صاحب، جیسا کہ ہم نے سنا ہے کہ بہت جلد سورج گرہن ہونے والا ہے، تو میں سب سے پہلے سوال یہ رکھنا چاہوں گا کہ سورج گرہن کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جس طرح لوگوں میں طرح طرح کی چیزیں مشہور ہیں کہ کچھ زمین وغیرہ بیچ میں حائل ہو جاتی ہے، کیا ہے پتہ نہیں، تو اصل جو شریعت میں اس کی وجہ ہے وہ کیا ہے، اس طرف ذرا روشنی ڈالیں۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ دراصل اللہ رب العزت اپنی قدرت کا اظہار کرانا چاہتے ہیں، اور اللہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ اب بے نور ہو رہا ہے، اس کو ایک دن بے نور ہو جانا ہے۔ جی بالکل، بے شک۔ اور جب یہ بے نور ہو جانا ہے تو اس دنیا کو ختم ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی یاد دلانے کے لیے، اس دنیا کی بے ثباتی کو بتلانے کے لیے، اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے سورج گرہن یا چاند گرہن کرتے ہیں۔ یہی اس کی اصل وجہ ہے جو بیان کی جاتی ہے، باقی تو 10 منہ اور 10 بات ہوا کرتی ہیں۔ یعنی احادیث میں اور قرآن میں اس سے زیادہ کچھ بیان نہیں کیا گیا۔ نہیں۔ بہت اچھا مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اچھا مفتی صاحب، دوسرا سوال میں یہاں پر یہ رکھنا چاہوں گا کہ جب سورج گرہن ہو تو ایسے موقع پر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص عمل تھا جو اللہ کے نبی اس کو کرتے تھے؟ تو آپ ذرا بتائیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی اس عمل کو انجام دیں۔ جی دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسے موقع پر نماز پڑھنا ثابت ہے، نماز کسوف اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اگر امام جمعہ کہیں پر میسر ہو، امام جمعہ کا مطلب یہ ہے کہ جو جمعہ کی نماز پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اگر اس طرح کا کوئی امام ہے تو وہ جماعت کے ساتھ مردوں کو، عورتیں نہ ہوں، مردوں کو 2 رکعت نماز پڑھائے، اس کے بعد میں توبہ اور استغفار، اللہ کا ذکر کرتا رہے جب تک کہ سورج اپنی حالت پر نہ آ جائے۔ تو یہ ایک عمل ہے جو کیا جانا چاہیے، یہ سنت عمل ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اچھا یہ بتائیے، جس طرح آپ نے بتایا کہ نماز پڑھی جائے، تو کیا اس کی نماز کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ وہ کس طرح سے نماز پڑھی جائے گی؟ کیا تنہا بھی وہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر کوئی اس طرح کی صلاحیت رکھنے والا آدمی نہیں ہے کہ جو نماز پڑھا سکتا ہو، تو تنہا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جماعت ہی کوئی ضروری نہیں ہے، تنہا پڑھیں، اور گھر میں عورتوں کو بھی تنہا ہی پڑھنی چاہیے۔ اچھا، میں نے یہ بھی سنا ہے، بلکہ پڑھا تھا میں نے ایک جگہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے موقع پر اتنی لمبی نماز پڑھائی تھی کہ کچھ صحابہ غش کھا کر کے گرنے لگے تھے۔ تو کیا مطلب لمبی نماز پڑھی جائے، کیا بہتر ہے اس میں؟ جی، لمبی ہی اصل مقصود ہے کہ جب تک سورج اپنی حالت پر نہ آ جائے، لیکن آج کل قوا کمزور ہو گئے ہیں، تو اس لیے جیسی بھی وہ پڑھ لینی چاہیے، اس کے بعد دعا اور استغفار، توبہ استغفار میں لگے رہنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اچھا، ایک بات جو عوام میں بہت زیادہ مشہور ہے، خاص کر عورتوں میں، اور ان عورتوں کے بارے میں جو پریگننٹ ہیں عورتیں، ان کے بارے میں، کہ ان کو چھری چاقو نہیں لینا چاہیے، سبزیاں نہیں کاٹنی چاہیے، کھلے چھت کے نیچے نہیں آنا چاہیے، مطلب بہت ساری چیزیں، طرح طرح کی غلط فہمیاں چل رہی ہیں کہ بچے کو نقصان ہوتا ہے، جو حمل سے ہیں اس حمل کو نقصان ہوتا ہے۔ اس کی کیا اصل ہے شریعت میں؟ ذرا ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، یہ جتنے بھی آپ نے سوال کیے ہیں، اور اس جیسے اور بھی جو سوال ہو سکتے ہیں، ان سوالوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس طرح کے تمام سوالات غلط ہیں، اور اس طرح کا کوئی نقصان سورج گرہن سے حاملہ عورت کو، پریگننٹ عورت کو نہیں ہوتا ہے۔ شریعت کے اندر یہ بات صاف بتائی گئی ہے کہ اس سے بچے کو یا حاملہ عورت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ جن کے ابھی بھی یہ عقیدے بنے ہوئے ہیں، ان کو اپنا عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا کوئی بھی شریعت کے اندر معاملہ نہیں ہے کہ جس سے انسان کو یا حاملہ عورت کو نقصان پہنچتا ہو۔ اور اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو ظاہر ہے وہ عقیدہ شریعت کے، سنت اور احادیث کے خلاف مانا جائے گا۔ بالکل خلاف مانا جائے گا، ان کو چھوڑنا ہی چاہیے۔ جی، اللہ آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگلا سوال ایک اور رہ جاتا ہے مفتی صاحب، کہ مثال کے طور پر زوال کا وقت ہے اور سورج گرہن ہو گیا زوال کے وقت میں، اب چونکہ زوال کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ایسے وقت میں کیا کریں گے؟ ایسے وقت میں علماء نے لکھا ہے کہ صرف توبہ اور استغفار، اللہ کی طرف توجہ، ذکر و اذکار کرے اور استغفار پڑھے، نماز نہیں پڑھیں گے؟ نہیں، مکروہ وقت میں نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ایسے وقت میں سورج گرہن ہوا ہے تو نماز نہیں پڑھیں گے۔
مطلب زوال کا وقت گزر جائے تو پھر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ اس میں دیکھا جائے گا کہ زوال کا وقت گزر گیا، زوال کا وقت گزرنے کے بعد بھی اگر سورج گرہن چل رہا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر بالکل زوال کے وقت میں ہی سورج گرہن ہو رہا ہے اور آپ اس وقت میں آئیں تو اس وقت میں آپ کو نماز نہیں پڑھنی ہے، آپ استغفار کرتے رہیں۔ جی بہت شکریہ مفتی اور صاحب۔ یہ زوال ہی کے لیے نہیں مولانا، اس کے علاوہ جب سورج غروب ہو تو اس وقت بھی ہو سکتا ہے، مکروہ وقت میں بھی ہو سکتا ہے، عصر کے بعد بھی ہو سکتا ہے، تو تمام کے لیے یہی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ کو ایسے وقت میں جب مکروہ وقت ہو، نماز نہ پڑھ سکتے ہوں، تو ایک تسبیح لے کر کے بیٹھ جائیں جہاں پر بھی آپ ہوں، اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور سبحان اللہ، یہ تمام چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی عصر سے مغرب کے بیچ کا جو وقت ہے اس وقت میں بھی یہ نماز نہیں پڑھی جائے گی؟ نہیں پڑھی جائے گی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آپ نے بھی یہ جواب سنے، بڑے اہم سوال و جواب تھے، میں امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے۔ اگر آپ کو واقعتاً پسند آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں نیچے ضرور بھیجیں اپنے نام کے ساتھ۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلی ویڈیو میں وہ سوال آپ کا مفتی صاحب سے رکھیں اور مفتی صاحب انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ جزاک اللہ۔ اور بہت بہت شکریہ مفتی صاحب کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ نہیں، جزاک اللہ، یہ تو ہمارا حق ہے کہ امت کو رہنمائی پہنچائیں، اور میں یہاں ناظرین سے درخواست کروں گا کہ اگر ہم وقت نکال رہے ہیں تو وہ بھی وقت نکالیں اور ان تمام چیزوں کو دیکھیں۔ جی جزاک اللہ۔